جو اللہ سے کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ باقی لوگوں کی نسبت اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں اٹیچ ہوتے ہیں۔ چلو زبان سے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کی زندگیوں میں ہزار گمراہیاں ہیں، ہزار برائیاں ہیں، لیکن وہ اپنی گناہوں اور برائیوں کو چھپ کے کریں گے، لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے۔ لیکن جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ چھپ کے کرے، لوگوں کے سامنے کرے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اللہ کی یاد ہمارے لیے پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے، اللہ کی یاد ہمارے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے، اللہ کی یاد ہمارے لیے 3 وقت کے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اللہ رب العزت کی باتیں ہمارے لیے ہمارے کیریئر سے بھی زیادہ ضروری ہے، اللہ رب العزت سے جڑا ہوا نالج ہمارے لیے بڑی بڑی ڈگریوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے اس بات کا یقین کرنا ہوگا۔ اگر اس بات کا یقین نہ کیا تو ہم اسی طرح اپنی زندگی گزاریں گے کہ جس طرح ہم نے یہ 20-25 سال گزار لیے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ آج بھی اگر میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں تھوڑا سا بیٹھ کر اکیلے میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس زندگی کو کوئی خاص قیمتی بنایا آج تک، ویسٹ لگے گی مجھے۔ کیا میں نے کیا کیا اب تک؟ میں تو ٹھیک سے اللہ کے سامنے 2 رکعت نہیں پڑھ پایا، میں تو ٹھیک سے اللہ کا نام آج تک نہیں لے پایا، میں تو ٹھیک سے قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھ پایا، میں تو ٹھیک سے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پایا، میں تو ٹھیک سے اللہ کی عبادت کا شوقین اپنے آپ کو نہیں بنا پایا، میں نے تو آج تک اللہ سے دل سے دعا تک نہیں کی۔ اور ہم آئے کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ ہم آئے کس لیے؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم آئے کس لیے تھے؟ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے۔ ہم آئے کس لیے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ایکشن سے، اپنی سٹرگلز سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی عاجزی سے اور وہ ساری صلاحیتوں سے جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں۔ ہم تو آئے اس مقصد کے لیے تھے نا، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری صلاحیتیں لگ کہاں رہی ہیں؟ ہماری دعاؤں میں کیا چیز زیادہ ہے؟ ہماری سٹرگل کن چیزوں کے پیچھے ہے؟ ہمارے دل کے جذبات اور خواہشات کن لوگوں سے جڑے ہیں؟ ذرا جج کریں اپنی لائف کو یار۔ بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزر گئی تو کتنے خسارے میں چلے جائیں گے ہم۔ ایک ہی تو چیز ہے جو باقی مخلوق پر ہمیں فوقیت دیتی ہے، ہماری ویلیوز کو بڑھاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری۔ اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی سے اللہ کی فرما برداری نکال دوں، تو میرے پاس بچا کیا؟ ایک ہی تو چیز ہے، ایک ہی تو مذہب ہے اسلام، اسے فالو کروں گا تو دل تھوڑا مطمئن ہوگا کہ چلو اللہ رب العزت جنت دے دیں گے۔ لیکن جب میں اسلام کے حکموں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھوں گا، یا کہوں گا یار کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، ایسا والا مزاج اپناؤں گا، یا اس میں اپنے آپ کو سست کروں گا کہ کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، ترسوں پڑھوں گا، اس مزاج سے اگر میں اپنی شریعت کو فالو کروں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں یہاں پہ اپنی زندگی کے ساتھ؟ ساری حقیقتوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ہٹا دیا، ہر چیز مجھے سمجھ آ گئی، ہر چیز پتہ ہے ہر انسان کو کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو اس کے باوجود ہم ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں اور ان خوابوں میں مست ہیں، اور ان خوابوں میں اتنے گم ہو گئے، وہ خواب اتنے حسین لگ رہے ہیں کہ آنکھ کھولنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ وہ خوابوں کی دنیا ہم ایسے بنا رہے ہیں، ان خوابوں کی دنیا میں ہم ایسے سیر سپاٹے کر رہے ہیں کہ جس میں ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارا دل ہی نہیں کر رہا کہ ہم آنکھ کھولے، دنیا دیکھیں، چلے پھرے۔ نہیں بس چھوڑو یار، سب کچھ ایزی سا ہو رہا ہے، لائف ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری مدر بن سے۔ تو بھئی اللہ کی یاد ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اللہ کی یاد ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں، آپ اللہ کے بغیر کچھ نہیں، میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں، دنیا کی ساری انسانیت اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ بل گیٹس کے پاس لاکھوں کروڑوں، دنیا کا امیر ترین انسان، آج کل کے دور میں بڑے چرچے ہیں اس کے، دور حاضر کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس اللہ نہیں ہے یار۔ کہو اسے کامیاب کہنے کی ہمت ہے؟ نہیں، منہ سے کہہ دو گے کہ ہاں یار بہت رچ پیپل ہے، بہت رچ آدمی ہے، کامیاب ہے، لیکن تم دل سے کیسے کہہ سکو گے؟ اور جب وہ کل مرے گا تو کیا اسے یہ کہو گے کہ کامیابی کے سفر میں مرا ہے؟ اس کی ساری دولت یا تو چیریٹی میں جائے گی یا ان کے نام ہو جائے گی جن کو انہوں نے جیتے جی وارث بنا دیا تھا۔ اتنی بڑے دھوکے میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس طرح دیکھو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود اللہ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم محبت کر لیتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہم اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی ان دھوکوں سے نکلو، اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے جوڑو، اپنے آپ کو اللہ کے بغیر کبھی بھی مت رکھو۔ تمہاری زندگی کا ہر وہ لمحہ ویسٹ ہے، تمہاری زندگی کا ہر وہ دن ویسٹ ہے، تمہاری زندگی کی ہر وہ شام ضائع ہو گئی جس شام میں، جس لمحے میں، جس دن میں تمہیں اللہ کی یاد نہ آئی۔ تمہاری زندگی کا سب سے بھیانک سفر وہ سفر ہے جو تم اللہ کی یاد کے بغیر گزارتے ہو، طے کرتے ہو۔ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ
سب سے زیادہ غلیظ دور وہ دور ہے جس دور میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. تمہاری زندگی کا سب سے بھیانک گھنٹہ وہ گھنٹہ ہے جس گھنٹے میں تم اللہ کو بھول جاتے ہو اور شیطان کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہو. اور تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے کہ جس میں تم اپنے آپ کو نفس و شیطان کی غلامی سے آزاد کر کے نہ چاہتے ہوئے اپنے رب کی کوئی عبادت کرتے ہو. تمہاری زندگی کا سب سے پریشیس ٹائم وہ ٹائم ہے کہ جس میں تم اللہ کی یاد سے جڑ جاؤ, کہ جو ٹائم تمہیں اللہ کے سامنے جھکا دے, کہ جو ٹائم پیریڈ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر دے, کہ جو ٹائم پیریڈ تمہیں اللہ کی یاد دلا دے کہ دیکھ تمہیں تمہارے نام سے پکارا جائے, کہ دیکھ سن اللہ کی تم پہ نظر ہے, تمہیں دیکھ ہے, اور تمہیں گناہ کی طرف جا رہے ہو اور فوراً سے پیچھے آ جاتے ہو. تمہارا زندگی کا سب سے اچھا اور سب سے بہترین فیصلہ یہ فیصلہ ہے کہ تمہارے سامنے گناہ آیا, تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا, تمہارے سامنے گناہ ہے, ایک بہت بڑی گرینڈ اپورچونٹی ہے اس گناہوں کو کرنے کی, اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ یار مجھے یہ گناہ کرنا چاہیے, مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, اور تم آلموسٹ اس گناہ کی طرف اپنا سفر بھی شروع کر دیتے ہو. ایک قدم رکھا, دوسرا قدم رکھا, پھر چل کر گئے, توڑ کر جیسے ہی تم اس گناہ کے قریب جاتے ہو تمہیں کسی لمحے میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اوے اللہ دیکھ رہا ہے, اوے اس گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. جیسے ہی تم ان سوچوں کو سوچتے ہو, تھوڑا سا ریئلائز کرتے ہو, خود کو سمجھاتے ہو, نفس پر قدم رکھتے ہو, اور جس سپیڈ کے ساتھ تم آگے بڑھے ہوتے ہو اس گناہ کو کرنے کے لیے, اسی سپیڈ کے ساتھ جب واپسی کا سفر شروع کرتے ہو, کنگریچولیشن برو, یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی سفر تھا جو تم نے طے کیا. یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی فیصلہ تھا جو تم نے کیا, اور اس پر فرشتوں نے ناز کیا, اس پر تمہارے اللہ نے تم سے خوشی کا اظہار کیا, تمہارا اللہ تم سے راضی ہوا, تمہارے گناہوں کو اللہ رب العزت نے خوش ہو کر مٹا دیا. دیکھو کتنا فائدہ مند ثابت ہوا تمہاری ایک چھوٹی سی سوچ تمہارے لیے. دیکھو اللہ نے تمہارے حق میں کتنے بڑے بڑے فیصلے کر دیے ایک چھوٹی سی اسٹرگل کو لے کر. ایسی اسٹرگلز ہماری زندگیوں میں ڈیلی بیسس پہ آتی ہے, ایسے لمحے ہماری زندگیوں میں ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں, لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور اللہ کی غفلت کی وجہ سے ہم ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے, بلکہ الٹا نقصان مول لیتے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ اللہ کو راضی کریں, اللہ کو ناراض کر کے چلے آتے ہیں, اور رات کو اتنے پرسکون ہو کر سوتے ہیں جیسے کہ کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے, اپنی زندگی سے اتنے مطمئن ہیں جیسے کہ ہم ولی اللہ ہیں. اللہ کو ناراض کر کے لوگ اتنی خوشی شادیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اتنی خوشی پارٹیاں ارینج کر رہے ہیں, سیلیبریشنز کر رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, کانسرٹس ارینج کر رہے ہیں, جیسے کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے. عجیب ہے, عجیب دور سے گزر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پرواہ ہم نے نہیں کرنی, ہمارا کام ہے صرف لوگوں کے کانوں تک بات پہنچا دینا. دل تک اللہ لے کر جائے گا, اور دل تک بات تب جائے گی جب انسان اللہ کی باتوں کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھولے گا. بند دروازوں پر تو کوئی مہمان ہمارے گھر نہیں آتا, تو کیا اللہ کی اتنی قیمتی باتیں ہمارے دلوں کے اندر آ جائیں گی؟ اتنی لائٹ ہے اللہ کی باتیں, اتنی نان ویلیویبل ہے, اتنی ہلکی نہیں ہے. اللہ کی باتوں نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو چینج کیا. اللہ کی معرفت, اللہ کے تعلق نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا. یہ اللہ کا تعلق ہی تو تھا جنہوں نے ایک عام انسان کو صحابی کا درجہ دے دیا, جنہوں نے گمراہ انسانوں کو وقت کا امام بنا دیا, جنہوں نے ایک عام فقیر کو وقت کا بادشاہ بنا دیا. یہ اللہ کی محبت کے فیصلے ہیں بھائی. اللہ کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا, اللہ کے بغیر کوئی انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہوگا, دولت بھی ہوگی, پیسہ بھی ہوگا, بیوی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, گاڑیاں بھی ہوں گی, عزتیں بھی ہوں گی, لیکن اللہ نہیں ہے, یہ بے سکون رہے گا. اس کی زندگی میں سکون اس سے روٹ جائے گا, بائک آؤٹ کر دے گا سکون اس سے. ہاں, جب یہ اپنا بائک آؤٹ اللہ سے توڑے گا اور اللہ سے راضی ہو جائے گا, اللہ کو راضی کر لے گا, تو سکون خوشی سے آ کر گلے سے لگا لے گا. اور یہ سکون جیسے ہی اسے گلے سے لگائے گا, اس کا دل پہلے مطمئن ہو جائے گا, پھر ساری چیزیں اسے صحیح معنوں میں فائدہ دے گی. تو اللہ کی یاد ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اللہ کا تعلق ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ تعلق ہم اس چلتی سانسوں میں ہی گین کر سکتے ہیں, چلتی سانسوں میں ہی ہم اللہ کو پا سکتے ہیں. مرنے کے بعد کسی نے اللہ کو نہیں پایا آج تک. مرنے کے بعد اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد جہاں ہماری جسم بے جان ہو جاتا ہے, مرنے کے بعد جہاں ہمارا جسم بے جان ہو جاتا ہے, وہاں ہم ہر اعمال کو کرنے سے
ختم ہو جاتا ہے ہمارا اور اعمال کا تعلق. تو آج زندہ ہے، اپنی زندگیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، سب کوشش کریں گے اللہ کی یاد سے خود کو جوڑنے کی. دیکھو ہمارے دل پتھر بن گئے، اب ڈیلی بیسس پہ جب اللہ کی تھوڑی تھوڑی باتیں سنیں گے تو ایک ایک کر کے ایک ایک بات آئے گی. جب ایک سخت پتھر ہوتا ہے نا تو وہ ایک ہی ضرب لگانے سے، ایک ہی دفعہ ہٹ کرنے سے نہیں ٹوٹتا، آہستہ آہستہ اسے توڑا جاتا ہے. بڑے ہتھوڑے کو بار بار اس پتھر پہ مارا جاتا ہے، کرتے 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 وہ پتھر تھوڑا سا ٹوٹتا ہے، پھر تھوڑا سا اور ٹوٹتا ہے، پھر تھوڑا سا اور ٹوٹتا ہے، اور آخر کار تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ہمارا دل بہت سخت ہو چکا ہے. حدیث ایڈیٹنگ ہم تھوڑا ویڈیوز تھوڑا کر کو کے اللہ کو یاد کریں، آپ کو اگر ہم تھوڑی صحیح تھوڑی لگی ہو اسٹرگل تو کر کے کمنٹ چھوٹی چھوٹی کریں، محنتوں سے کمنٹ اللہ میں کے قریب بتائیں، جانے کی کوشش کریں. اور اگر سبسکرائب ہم کرنا گھنٹوں نہ دعائیں نہیں بھولیں، مانگ سکتے، بیل اگر ہم آئیکن کو دبائیں. آدھے گھنٹے کی تھینک دعا یو. نہیں مانگ سکتے، اگر ہم 10 منٹ کی دعا نہیں مانگ سکتے، تو ڈیلی بیسس پہ کم سے کم 2 منٹ کی دعا مانگنا شروع کریں. اگر ہم اللہ کو 24 گھنٹے یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ کو 5 منٹ کے لیے یاد کیا جائے، اور اچھے طریقے سے یاد کیا جائے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارے دل پر چوٹ لگے گی، آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہمارا دل نرم ہو جائے گا. نرم ہوتے ہی اس کی جو شکل ہے، جو ساخت ہے، وہ لیکوڈ فارم میں تبدیل ہو جائے گی، مائع بن جائے گا اور ساری گندگی پگھل جائے گی. اس کے بعد یہ دل ہر طرح کی گندگی سے اور سختی سے پاک ہو جائے گا، اور ایسی سچویشنز اس کے پاس آ جائے گی کہ سامنے والا بندہ جب لفظ اللہ کہے گا تو یہ دل اندر سے دھڑکے گا. میرے کان اس کی بات کو سننے کے لیے فل کانسنٹریٹ ہو جائیں گے. میرا شوق اللہ کی باتوں میں بڑھ جائے گا، میرا شوق اللہ کی نمازوں میں بڑھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب دل زندہ ہو گیا، اب دل پتھر کی قید سے آزاد ہو گیا، اب یہ نرم ہو گیا. اب کرنا یہ ہے کہ بس صرف اسے گناہوں سے بچانا. نیکیاں تھوڑی ہوتی ہے، تھوڑی کر لو، لیکن گناہ پلیز مت کرو. نیکیاں کرنا آسان ہے لیکن گناہ کرنا مشکل ہے، اور گناہ ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں اور نیکیاں ہمیں آزاد کرتی ہے. تو نیکیاں اگر نہیں ہوتی نا زیادہ تر، تو بیسک نیکیاں کر لو، جو فرائض ہیں وہ کر لو، باقی چپ رہو، خاموشی والا مزاج اپنا لو، لیکن برائیاں مت کرو، کیونکہ یہ برائیاں تمہارے دل کو سخت کرتی ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی 30 کو ایک دفعہ پھر سے سن لیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے، بچوں کو سنبھالتے ہوئے، گھر کے کاموں میں، کافی بناتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اپنی زندگی کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے انسان کی، اس میں اگر ہاتھوں سے کام کر رہا ہے تو زبان سے اللہ کو یاد رکھے، اگر کسی سے بول رہا ہے تو دل میں اللہ کو یاد رکھے، اگر دل بھی کسی کی یاد میں مبتلا ہے، زبان بھی کسی سے بات کر رہی ہے، اور ہاتھوں سے بھی کسی کے کام کو کیا جا رہا ہے، تو کم سے کم سوچ میں اللہ کو یاد رکھے. تو لائک اس طرح، تو جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ شخص زندہ ہے. ٹھیک ہے، اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے احکامات سے غافل ہے، اس کی زندگی جیسے گزر رہی ہے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اس کی زندگی میں 1000 گناہ ہے لیکن یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے ان گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے. اس کی زندگی میں 1000 بے حیائیاں ہیں لیکن یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار مجھے ان بے حیائیوں سے منہ موڑ لینا چاہیے، بس کر دو، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اسٹل کرتا آ رہا ہوں، کچھ مل ہی نہیں رہا تو چھوڑ دیتا ہوں. جس کا دل ایسے غافل ہے، اور جو اللہ کو نہ زبان سے یاد کر رہا ہے، نہ دل سے یاد کر رہا ہے، نہ عمل سے یاد کر رہا ہے، نہ عبادت سے یاد کر رہا ہے، نہ صدقہ خیرات سے یاد کر رہا ہے، اور اس کی زندگی بس موبائلوں میں، سوشل میڈیا میں، گیمز میں، کمپیوٹرز میں، جابز میں، بزنسز میں، لوگوں کو خوش کرنے میں، اور آباء و اجداد کے رواجوں کو فالو کرنے میں، اور ڈیٹس مارنے میں، بے حیائی کے کاموں میں، فالوورز بنانے میں، کمنٹس کرنے میں، اس طرح کی بیہودہ ایکٹیویٹیز میں کہ نہ اس کا دنیا کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ تھا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں یہ مصروف ہے، اور اتنا مصروف ہے کہ اللہ اس کو یاد ہی نہیں آ رہا. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ یہ مر چکا ہے، ابھی چل پھر رہا ہے، صرف کھا پی رہا ہے، ایک روبوٹ ہے بس. ارے زندہ انسان تو وہ ہے نا جو اپنے لیے آخرت بنائے. تو اپنے لیے آخرت کون بنا پائے گا؟ جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے اٹیچ ہے، وہی اللہ کے حکموں پر آئے گا. تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اگر آپ سے کوئی عمل کرواتی ہے تو آپ نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا نا. تو زندہ لوگ ہی کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اور جو مر چکے ہوتے وہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے. ان کی زندگی میں اگر ان کے پاس کچھ ہے بھی اور نہیں بھی تو وہ دونوں حالتوں میں برابر ہے. تو اسی طرح گنہگار انسان کی یہی تو مثال ہے کہ اس کے پاس ہوتا تو بہت کچھ ہے لیکن اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا، اپنی آخرت بنا ہی نہیں رہا، اپنی ہمیشہ کی زندگی بنا ہی نہیں رہا. تو کیا فائدہ ہے اس کی زندگی کا؟
اور یہ جسے زندگی سمجھ رہا ہے وہ تو زندگی ہے ہی نہیں، وہ تو ایک مرحلہ ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے۔ جیسے کہ ہم ماں کے پیٹ کے مرحلے سے گزر آئے، جیسے کہ ہم بچپن کے مرحلے سے گزر گئے اور ہم جوانی کے مرحلوں میں آ گئے، اب اس جوانی کے مرحلے سے گزریں گے، بڑھاپے کے مرحلوں میں چلے جائیں گے، اور بڑھاپے کے مرحلوں میں ہم کمزوری کے مرحلے میں چلے جائیں گے، اور کرتے 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 ہمارا یہ 6 فٹ کا جسم موت کے مرحلوں میں آ جائے گا، اور موت کے مرحلوں کے بعد قبر کے مرحلہ، قبر کے مرحلے کے بعد حشر، حشر کے بعد وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ زندگی یہ تو نہیں ہے جسے ہم گزار رہے ہیں، یہ تو ایک مرحلہ ہے، یہ تو ایک سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں، جسے ہم نے گزرنا ہے۔ زندہ تو ہم نے آخرت میں رہنا ہے، یہاں پہ تو ہم نے مرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثال پھر یہی ہوئی نا، جو اپنی زندگی ہی نہیں بنا رہا تو کیا فائدہ اس کے زندہ رہنے کا؟ اور زندگی تو اللہ کی یاد سے بنتی ہے، زندگی تو اللہ کے احکامات سے بنتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ اللہ کو یاد رکھنے کی، اللہ کو ویلیوز دینے کی، اللہ کو اپنی ضرورت سمجھنے کی، اللہ کو اپنا رب ماننے کی۔ اللہ رب العزت سے نا اللہ کی محبت کو خوب مانگتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، ہمارا ایک کزن ہے، اس کی 5 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس کی بیوی بڑی نیک تھی، اچھے اخلاق کی مالک تھی، وہ اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے اولاد طلب کرتی تھی۔ کزن کو تو اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے تنہائی میں یہ بھی مانگتا ہو اللہ سے، تو تقریباً 4-5 سال تک اس کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اسٹل مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ رات کو مجھے کالز آئی تقریباً 3 بجے، میں سویا ہوا تھا، میں کالز پک نہیں کر سکا۔ صبح دیکھا اتنی ساری کالز، صبح کال کی، کیا ہوا یار اتنی ساری کالز؟ میں تو سویا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، ویری سوری یار، کچھ نہیں، وہ ہاسپٹل جانا تھا، تمہاری ضرورت تھی۔ میں کہا کیا ہوا، خیریت تھی؟ کہہ رہے مجھے اللہ نے بیٹی دے دی۔ میرا دل خوش ہو گیا، میں نے کہا وہ آیا۔ تو اللہ سے مانگنے پر اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، تھوڑا دیر کرتے ہیں۔ اب دیکھو انہوں نے 5 سالوں سے ہمت نہیں ہاری، 5 سالوں سے اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ نے آخر کار دے دی نا۔ اب یہ اولاد فرما بردار ہوگی نافرمان ہوگی وہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بس ان کی خواہش پوری کر دی اللہ نے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی بھی چیز اگر انسان مانگتا ہے تو ان کو فوراً مل جاتی ہے، اور دنیا کو مانگتے ہوئے ہم بڑے دل سے دنیا مانگتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ دنیا کو مانگتے ہیں، لیکن ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو ہمارے دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں نمازی بنا، تو ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جو پوری کرنی ہوتی ہے، اور یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ پوری کر دیں گے، اللہ مجھے واقعی نمازی بنا دیں گے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے، اگر یہی الفاظ خدا کی قسم کسی دن تڑپ کر دل سے نکل گئے نا کہ اللہ مجھے اپنی محبت دے رہی، ہائے ہائے ہائے، تمہارا دل تو بادشاہ بن جائے گا، تمہارے دل کی دنیا جو ویران پڑی ہوئی ہے وہ تو آباد ہو جائے گی، تمہاری دل کی کھیتی جو بالکل گناہوں کے طوفان نے اجاڑ کر رکھ دی، اللہ کی محبت تو اسے پھر سے سرسبز و شاداب کر دے گی۔ بس اللہ سے دل سے مانگنے کی دیر ہے، جو جس طلب سے، جو جس شوق سے، جو جس طلب سے اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ اتنی فاسٹلی اس طلب کو قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ سے بس اللہ کی محبت کو مانگو، اللہ سے اس کی فرما برداری والے نقشے مانگو، اللہ سے اس کی جنت کو مانگو۔ فرماتے ہیں جو کسی دن اللہ سے 3 دفعہ صرف جنت مانگتا ہے نا کہ اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ مجھے اس بندے کے نصیب میں لکھ دے۔ اور جو 3 دفعہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ مجھے دوزخ سے بچا، دوزخ سے بچا، دوزخ سے بچا، تو اللہ اس سے دوزخ سے پناہ دے دیتے۔ ہم اللہ سے جنت نہیں مانگتے، ہم اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتے، ہمارے مانگنے میں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے ہمارے دوست، اے ہمارے رکھوالے، اے ہماری رہبر، اے ہمیں غموں اور دکھوں سے نکالنے والی ذات، اے ہمارے حق میں بہتر فیصلے کرنے والی ذات۔ اے اللہ، تیری ذات ہی اس بات کی لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تیری ذات ہی اس صفات کے لائق ہے کہ تجھے کمزوری کے عالم میں پکارا جائے۔ یا رب، اے اللہ، ہم انسان ہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مجبور پڑ جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضروریات اے اللہ تجھ سے مانگنے والے بن جاتے ہیں، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، ہمارے دل میں یہ یقین ہوتا ہے یار کہ آپ کے سوا کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جو شخص، جو نوجوان، جو ماں، جو باپ، جو اولاد آپ سے کچھ مانگتی ہے تو آپ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم انہی کیفیتوں اور انہی یقین کے ساتھ اس سے تیری محبت کو مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی محبت دے رہے۔ اے اللہ، ہم نے یہ جو دوری کا سفر شروع کیا ہے اسے ختم کر دے، انہیں اپنے قریب کر دے، اور کوئی بھی انسان تیرے قریب
اتنی لطیف ذات کے قریب، اتنی عزتوں والی ذات کے قریب، اتنی ہائی سٹینڈرڈ ذات کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ جب تک تیری توفیق نہیں ہوگی، جب تک تیری اجازت نہیں ہوگی، جب تک تیری قبولیت کے فیصلے نہیں ہوں گے ہمارے رب میں، اللہ ہم کیسے آئے گا آپ کے پاس؟ اللہ ہمیں قبولیت عطا فرما۔ ہماری زندگیوں میں سب کچھ ہے، ہر وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں مل جائیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اے اللہ، آپ ہی تو ہیں جو ہماری کامیابیوں پہ خوش ہوتے ہیں، آپ ہی تو ہیں جو ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ نفس و شیطان تو ہمیں ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ یا رب کریم، نفس و شیطان کی تو یہ مشن ہے کہ وہ ہمیں تیرے عذاب کا باسی بنا دے۔ اللہ ہم ان کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور اس کی قید سے آزادی کے لیے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے یا رب۔ اور تاریخ ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے قرآن سے یہ سیکھا، ہم نے حدیثوں سے یہ سیکھا ہے رب، کہ جب بھی کوئی کمزور تجھے پکارتا ہے کمزوری کے عالم میں، جب بھی کوئی مجبور تمہیں پکارتا ہے مجبوری کے عالم میں، جب بھی کوئی اکیلا شخص آپ کو پکارتا ہے تنہائی کے عالم میں، تو آپ اس کی مدد کو آتے ہیں، آپ اس کی سچویشنز کو چینج کرتے ہیں، آپ اس کی فیلنگز کو بدلتے ہیں، آپ اس کی طلب پر فیصلے کرتے ہیں اس کے حق میں۔ اگر ہمارے دل میں طلب ہی نہیں ہے تو پہلے تو ہم طلب کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں آپ سے تعلق کی طلب پیدا کر دے، شوق پیدا کر دے، اور اس کے بعد اللہ اپنی محبت دے رہے، اپنا تعلق دے دے۔ یہ ایمان جو آپ نے ہمیں دیا، اللہ اس کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق دے دے۔ شیطان سے اس کی حفاظت فرما، برائی سے اس کی حفاظت فرما۔ اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے، جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر، چھپ کر یا لوگوں کے سامنے، تنہائی میں یا بھیڑ میں، بازاروں میں یا اکیلے کمروں میں، اندھیروں میں یا اجالوں میں، زمین کے جس حصے، جس کونے، جس گھر، جس دکان پہ، جس مارکیٹ میں، اللہ ہم نے جو گناہ کیا اللہ سب تیرے علم میں ہے یا رب۔ ہم ان سارے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کرے گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، تو بے سہارا ہو جائیں گے، لیکن آپ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم تیری رحمت سے مایوسی نہیں ہے، ابھی تو تجھ پہ بھروسہ ہے۔ ہماری فطرت ہم سے گناہ کرواتی ہے یا رب، ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں، تیری نافرمانی کریں، اس ہمیں معاف کر دیں پلیز 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 پلیز۔ ہم آپ کی منت کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم آپ کے سامنے چھولیاں پھیلاتے ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ ہمارے آج تک کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب معاف کر دے، اور پوری انسانیت کے معاف کر دے۔ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہیں، چاہے جنگلوں میں ہیں، چاہے صحراؤں میں ہیں، چاہے سمندروں میں ہیں، چاہے مر گئے، چاہے زندہ ہے، چاہے چھوٹے ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے عورت ہے، مرد ہے، بے حیا ہے، جس طرح بھی ہے، لیکن تیرے بنائے ہوئے انسان ہے اللہ، جو بھی ایمان کی حالتوں میں ہے اور ان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ۔ جو لوگ آج آپ کے پاس آ گئے ان کی مغفرت فرما، جو آنے والے ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے حق میں آپ نے ابھی زندہ رہنا لکھا ہے اللہ، ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی عطا فرما اے اللہ۔ اسلام کو غالب کر دے اے اللہ، اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما، ہمیں اس اسلام کی خدمت کے لیے قبول کر لے، ہمیں اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنا، ہماری زندگیوں میں موجود بے حیائی اور گمراہیوں سے ہمیں دور کر دے اللہ۔ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے پلیز، آپ ہمارے رب۔ بے شک میں نے اپنے رب سے دعا کی اور میرے رب نے میری دعا کو سنا، اور وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، اپنی عطا کے مطابق ہمیں عطا کرے گا، اپنے علم کے مطابق ہمیں علم عطا کرے گا، اور اپنی حکمت کے مطابق ہماری دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔